حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب لوگ قبریں جو نکل سن تو میں سب کے نے پہلے نکل سا، جب لوگ جمع ہو سن تو میں انہیں دا قید ہو سا، جب سب خاموش ہو وے سن تو میں انہیں دا خطیب ہو سا، جب لوگ حساب سے پیش تھی سن تو میں انہیں دا شفیع ہو سا، جب سب تو سا نا امید تھی سو تو میں انہیں کو خوشخبری سنا کرامت دا جھنڈا اڑی میرے ہاتھے چھو سی، جنت دا چابیاں میرے ہاتھے چھو سن، میری عزت دربار الہی سب بنی آدم کے زیادہ ہو سی، اور میں فخر نال نہیں آدا میرے گردا گرد ہزار خادم پھر سن جی وہ موتیاں چھپائے ہوئے، کوئی دعا نہیں مگر اندیا آسمان در میں کی حجاب اور پردہ رکاوٹ ہے، اون وقت تک تو میرے تو درود پاک پڑھ کے دامن جے، جب میرے تو درود پاک پڑھ کے دامن دے تو او پردہ پھاٹے میں دے، دعا آسمان طرف قبولیت واسطے چڑھ گئی۔ رسول اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تسا میں کو مسافر دے پیالے تیرا نہ بناؤ، دربار نبوت عرض کیتا کہ حضور مسافر دا پیالہ کیویں ہو دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے مسافر جب ضروریات کے فارغ تھی دے تو ان پیالے پانی ساتھ دیں دے، ان بعد اگر ان کو ضرورت محسوس تھی تو کہ پانی پی کی دا ورنہ پانی گرا دیتا، تو صحیح میں نہ کرو بلکہ جب دعا منگو تو اندر شروع وچ بھی میں کو رکھو، درمیان وچ اور آخر وچ بھی میں کو رکھو، جب رب العالمین کے دعا منگو تو بغیر وسیلے دے نہ منگو بلکہ بار بار اندر دربار اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ پیش کرو اور درود پاک پڑھو۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پیر و مرشد دے خلیفہ عالم شاہ صاحب دے نال پہ ونجن راستے وچ ایک پر آوا آئے جن وچ اگ بھڑک دی پئی آئی، خلیفہ صاحب نے فرمایا عبداللہ شاہ تساں ساری گال منے سو، انہیں کیا جیا، خلیفہ صاحب نے فرمایا چاہیں آوے دے وہیں تے کھڑے ہو ونجو، یہ حکم سنتے عبداللہ شاہ بھڑک دی ہوئی اگ وہیں کھڑے، خلیفہ صاحب باہر جنگل کو چلا گئے، جب جنگل کے فارغ تھی تھوڑی دیر بعد واپس آوے تو دیکھے عبداللہ شاہ وہیں آبے وچ کھڑے، آپ خوب پہ جلدی ہے مگر ان کا کپڑے تک نہیں جلیا، آخر ان کو سجا گئے تو خاموش کھڑا رہے، بہوں آوازیں دیتے ہیں تو کہیں قدر باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ پکڑ باہر نکالے، بدن پہ پسینہ ہا، خلیفہ صاحب نے پوچھے کیا حال ہے، عرض کیا جب میں دکھ دے ہوئے آوے داخل تھیا تو مدینہ طرف تھی خیال کرتے درود شریف پڑھنے لگا، اچانک مدینہ منورہ کی طرف ایک نور آئے جن کو میں چادر کی طرح اپنے تمام جسم تے لپیٹ کے دے اور اگ دی گرمی میں کو بالکل محسوس نہیں تھی، یہ جو میرے جسم دا پسینہ ہے یہ اگ دی گرمی کے نہیں بلکہ وہ نور دی گرمی کے نہیں آئی۔ ایک دفعہ کہیں سوداگر دا باہری جہاز سمندر پیا ونجے اندر ایک آدمی روزانہ درود پاک پڑھدا، ایک نو درود پاک پیا پڑھدا دیکھے تک مچھی جہاز دے نال پیا آدھی اور درود پاک پہ سن دیے، ان بعد وہ مچھی اتفاق نہ شکاری دے جال پھنس گئی ہے، شکاری کو پکڑے بازار فروخت کرنے واسطے گھن گئے، وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کرے سا، مچھی گھنٹے گھر گئے، بیوی صاحبہ کو فرمایا اچھی طرح بنا تے پکا، وہ مچھی کو ہنڈیا ہوئی سر تے چولہے تے رکھے تلے اگ جلائیے، مگر مچھی دا پکڑ تو درکنار اگ بھی نہ جلدی ہے، اگ جلیں جن بجھ ویندی ہے، تھک ہار تے دربار سڑ حاضر تے ماجرا عرض کیتا گئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دنیا دی اگ کیا کو تو دوزخ دی اگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ جہاز تے سوار ایک آدمی درود پاک پڑھدا
اور یہ مچھی سنتی رہی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو ساکو بھی زیادہ کو زیادہ درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے آمین الہی بجائے نبی کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الشوق إلى لقائك يا ذا الجلال اللهم صل وسلم وبارك وسلم یا اللہ لا إله إلا الله السلام علیکم بسم اللہ السلام علیکم